بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو ایک سچی کہانی پہ مبنی تھی، اور اس کا نام تھا فلیٹ سے فلیٹ تک۔ دوستو، اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے نصیب میں جتنا رزق لکھ دیا ہے اسے اتنا ہی رزق ملے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ لیکن دوستو، کچھ اعمال ایسے ہیں جو کرنے سے انسان کا رزق بڑھتا ہے۔ وہ اعمال کیا ہے وہ میں آپ کو ایک دو سچی کہانیاں بیان کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستو، یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ رسول تھے جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ وہ ان سے کلام یعنی گفت و شنید کر سکتے تھے۔ وہ اس کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے اکثر اپنی قوم بنی اسرائیل کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کو کچھ شکایتیں اور کچھ سفارشیں جو وہ اللہ رب العزت کو پہنچانا چاہتے ہو وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہوتا ہے میری کہانی کا آغاز۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفت و شنید کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو راستے میں انہیں ایک شخص ملتا ہے۔ اس شخص کے کپڑے نہیں ہوتے اور اس نے پردے کے لیے خود کو ریت میں ڈانپا ہوتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کو کہیں کہ میرا رزق بڑھا دے، کیونکہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی درخواست لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ راستے میں انہیں ایک دوسرا شخص ملتا ہے۔ وہ انتہائی امیر ہوتا ہے، اس کے نوکر چاکر اور مال مویشی ہوتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اب اللہ سے میری یہ درخواست کریں کہ میرا رزق تھوڑا کم کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دو لوگوں کی درخواست سے لے کے اللہ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھے رزق بڑھانے اور فلاں بندے نے مجھے رزق کم کرنے کی درخواست کی ہے۔ اللہ رب العزت کا جواب آتا ہے کہ جس بندے نے رزق بڑھانے کی درخواست کی ہے اس کو کہو کہ تم شکر ادا کرو، اور جس بندے نے رزق کم کرنے کی دعا کی ہے یا درخواست کی ہے اس سے کہو کہ تم ناشکری کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا جواب لے کے واپسی کا راستہ اپناتے ہیں۔ واپسی میں پہلے انہیں وہ شخص ملتا ہے جو امیر کبیر ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول، اللہ نے میری بات کا کیا جواب دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ تم ناشکری کرو۔ اس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں ناشکری کس منہ سے کروں؟ مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے، اس پہ میں اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں۔ دوستو، شکر ادا کرنے سے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اجازت لے کے روانہ ہوتے ہیں، تو راستے میں دوسرا شخص جس نے اپنے آپ کو ریت سے ڈانپا ہوتا ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم شکر ادا کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا شکر ادا کرنے کے لیے، جب میرے پاس کچھ ہوتا میں شکر ادا کرتا۔ دوستو، اس بندے نے ناشکری کی، اتنے میں تیز ہوا آئی اور اس سے وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے اس کو شکر ادا کریں اور ناشکری نہ کریں۔ اس کے بعد میری دوسری کہانی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دوستو، یہ کہانی ایگزیکٹ ورڈنگ پہ نہیں ہے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں تشریح کروں۔ دوستو، یہ دوسری کہانی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دعا کی درخواست کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا رزق بڑھا دے، کیونکہ میں اکثر بھوکا سوتا ہوں اور اکثر میرا فاقہ ہی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو جواب آیا کہ اس کے نصیب میں رزق بہت کم ہے، اس لیے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جاتا ہے۔
جب اس شخص کو اس بات کا پتہ چلا تو اس شخص نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کو کہہ دیں کہ مجھے اپنا رزق ایک ہی دفعہ میں دے دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اسے اس کا رزق ایک دفعہ میں ہی عطا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی ایک لنگر کھول دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ تمہارے پاس تو رزق کی بہت کمی ہے اور یہ تمہارا مکمل رزق ہے، اس لیے لنگر نہ کھولو، لیکن اس نے یہ بات نہ مانی۔ چنانچہ ایک ہفتے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ لنگر اسی طرح کا لگا ہوا ہے اور لوگ جو آتے ہوئے وہ لنگر کاٹے جا رہے ہیں۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد، پھر 6 مہینے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو لنگر رواں دوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اللہ سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ میرا وعدہ ہے کہ جو بھی میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اسے اس کا 10 گنا دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دوں گا۔ یہ بھی میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس لیے میں اس کا رزق بڑھاتا ہی جا رہا ہوں۔ دوستو یہ ایک مفہوم تھا۔ تو دوستو ہم نے ان 2 کہانیوں سے 2 سبق سیکھے۔ ایک، اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا، جتنی ہماری استطاعت ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اکثر و بیشتر اللہ نے کسی اور کا رزق آپ کو دیا ہوگا جو آپ سب کا خیال کر کے اس تک پہنچاتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک مفید معلومات کے ساتھ ایک راہ نجات کا ذریعہ بنے۔ اپنا خیال رکھیے۔